ایک زمانہ تھا کہ جب موسیقی فقط خوش طبعی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے سنی جاتی تھی، یا غم دور کرنے کے لیے، حالات پریشانی ہے تو دور، بس اتنا ہی اس کا درجہ تھا۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا۔ وہ ساری کیفیات میں بھی یہ حرام تھی، ہے اور رہے گی۔ تو پہلے زمانے میں بس اس کا اتنا ہی درجہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 1950 کے بعد باقاعدہ سرمایہ کاروں نے موسیقی کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا ابتدائی درجہ کیا تھا؟ بھئی جو گلوکار یا کوئی ایکٹر یا کوئی اس طرح کا شخص مشہور ہو جاتا، اس کو اپنی چیز کھلاتے یا پلاتے، مجھے وہ پی رہا ہے جی، تو لوگوں کے اندر اس آئٹم کی پبلسٹی ہو جاتی، وہ سیل بڑھتی۔ یا پھر اپنی کوئی چیز اس کو پہنا دیتے، شرٹ پہنا دیتے، کوئی پتلون پہنا دیتے، کوئی اور چیز، کوئی لباس ایسا تیار کر کے پہنا دیتے جس سے کہ لوگ اس کو دیکھتے، اور جو لوگوں کے اندر مشہور ہوتا، معروف ہوتا، تو لوگ اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اس جیسا دکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس کی نقالی کرتے، اس جیسا لباس استعمال کرتے، تو ان لوگوں کو خوب فائدہ ہوتا اور ان کے مال سیل ہوتے۔ چنانچہ گلوکاروں کو ایک ایک دستخط کرنے کے جو ہے نا لاکھوں ڈالرز ملنا شروع ہوا، اور ایک رجحان شروع ہو گیا، اور ساری دنیا کے اندر نوجوان اپنی گلوکاری کے لیے، اپنے آواز کو بہتر کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ پھر 1985 کے بعد ایک اور نیا رخ آیا، جب موسیقی نے اپنے بہت برے اثرات اس کے اوپر مرتب کیے۔ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا، نئی نئی قسم کی چیزیں ایجاد کی گئیں، اور جو محبت کے نام پہ ایجاد کی گئیں، لیکن شروع ہوئی لو کے اوپر، پہنچی لسٹ یعنی شہوت کے اوپر۔ جیسے پاپ میوزک شروع کیا گیا، پھر اور اس کی اقسام شروع کی گئیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے رواج کو بہت زیادہ عروج دیا۔ اب ابتدائی جو محبت کے فیز ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، تو ان میں ان کو وہ باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، وہ گانے زیادہ اچھے لگتے ہیں جن میں محبت کی باتیں ہوں، قریب ہونے کی باتیں ہوں، عاشقانہ باتیں ہوں۔ اور پھر جب آپس میں محبتیں ہوتی تو یہ حرام ہے، بیماری ہیں، اس سے بھی نفرتیں، لڑائیاں اور خرابیاں وجود میں آتی ہیں، دوریاں وجود میں آتی ہیں۔ پھر ان لوگوں کو وہ گانے پسند آتے ہیں جس میں بے وفائی، محبوب کے ساتھ جو ہے وہ جدائی اور غمگین چیزیں ان کو پسند ہوں۔ تو اس نے جب بہت زیادہ پاپ میوزک نے، پاپولر میوزک نے عروج حاصل کیا، تو نوجوانوں کے اندر بے حیائی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس بے حیائی کے بڑھنے کی وجہ سے فرنگی ماحول میں بن بیائی مائیں، وہ مائیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور ماں بن گئی، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وجود میں آئی، جو 100 سال پہلے وہاں بھی نہیں تھی، اور 9 اور 10 سال کی عمر میں بھی مائیں آنے لگیں۔ پھر جو یہ بچے ہوتے، یا تو ان کو ختم کروا دیا جاتا، اور اگر پیدا ہو جاتے تو مائیں ان سے اپنی جان چھڑاتی تھیں۔ تو ایسے بچے بہت بڑی تعداد میں جب آئے جن کے ماں باپ کا علم نہیں، یہ معاشرے کے اندر دھتکارے ہوئے تصور کیے گئے، ماں باپ کا ماحول نہیں ملا، خاندان کی محبت نہیں ملی، تو یہ لوگ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی نفرت کا معاشرے سے جو ہے نا وہ قیمت لینی شروع کی، اپنی محرومیوں کی قیمت مختلف قسم کے جرائم کر کے لینا شروع کر دی۔ تو یہ معاشرہ الگ تباہی کا ایک انداز کی طرف بڑھا۔ اسی طریقے سے گانا بجانے میں ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ جب کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض، کوئی کاروبار میں نقصان، کوئی اور گھریلو پریشانی، تنگی، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے، اصل میں ڈپریشن کا شکار بندہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق، پھر اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ تو اللہ سے دوری کی وجہ سے جو ڈپریشن اور یہ معاملات آتے رہے، تو انہوں نے ایک نئی ہیوی میٹل نام کی جو ہے اور راک میوزک نام کی موسیقی ایجاد کی، اور اس پہ پھر کام شروع کر دیا، اور وہ بہت پاپولر بھی ہوئی۔ پھر یہ کچھ ایسے مقاصد تھے جو ایک عام ذہن، کاروباری ذہن اور عام ذہن کے تھے، لیکن پھر اس موسیقی نے شیطانی رخ بھی اختیار کیا، اور ایک موسیقی وجود میں لائی گئی جس کا نام ہی اسٹینک ورشپ ہے، شیطان کی پوجا۔ اس میں کھلے لفظوں میں ہر بول انسان کو شیطان کی پوجا کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔
اور کہتے ہیں ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، اور ان میں سے بعض لباس بھی ایسا پہن لیتے ہیں اور کانوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال لیتے ہیں، کالا لباس، اور اپنی شکل بھی شیطان جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پجاری ہیں۔ تو یہ کام شروع ہو گیا اور بے ڈھنگے لباس اور یہ سب چیزیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اس نے بھی معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا۔ ساتھ ساتھ سائنسی ترقیاں بھی بڑھ رہی ہیں، انسانی دماغ کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی، تو سائنسدانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ انسان کا دماغ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہمارے حواس خمسہ کو اور باقی اعضاء کو چلانے کے لیے انسان کے دماغ کا تقریباً 15% حصہ جو ہے وہ کافی ہے، باقی 85% جو ہے یہ مستقل کہیں نہ کہیں مصروف رہتا ہے۔ اب اس کے راز کھولنے کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ہم معلوم کریں کہ دماغ کا باقی حصہ کیا کام کرتا ہے۔ تاہم انہوں نے جب اپنی ریسرچ کی تو یہ بات ان کو بالکل معلوم ہو گئی، یہ واضح ہو چکی ہے یہ بات کہ ہمارے حواس خمسہ، ہمارے حواس ہمارے دماغ کو ایسے سگنل بھی پہنچا دیتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ایسے سگنل بھی پہنچا دیتے ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، مگر دماغ میں ان کی معلومات انفارمیشن آنے کی وجہ سے بندے کی شخصیات کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی، حواس خمسہ کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے انسان کو اپنی من مرضی کے پیغامات پہنچانا، اس کے اوپر پوری محنت کی گئی۔ مثال کے طور پر اب آپ اس سامنے گھڑی کو دیکھیے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں پیچھے گھڑی جو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے 6:11 ہو رہے ہیں۔ اب محسوس اطلاعات کیا ہیں کہ آپ نے گھڑی کو دیکھا، ٹائم دیکھا، بات مکمل ہو گئی، لیکن صرف اس ایک نظر کے ڈالنے سے آپ کے دماغ نے، میرے دماغ نے بہت ساری غیر محسوس چیزیں بھی اپنے اندر لے لی۔ مثلا یہ گھڑی گول نہیں ہے، یہ چورس ہے، یہ ڈیجیٹل نہیں ہے، اینالاگ ہے، یہ ذرا ہائٹ پہ لگی ہوئی ہے، یہ 2 دروازوں کے درمیان ہے۔ تو یہ اطلاعات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کو ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ یہ غلط بتا رہا ہوں، ملی ہے نا؟ اب اس کا اثر بھی آئے گا۔ اب آپ سب سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس گھڑی کو دیکھا، اس کے بعد کئی سوالات سب سے پوچھے جائیں تو کئی لوگوں کی رائے مختلف ہوں گی۔ مثلا کوئی کہے گا گھڑی کو اس دیوار پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گردن زیادہ گھمانی پڑی، تو آپ نے غلط لگائی ہے، اس کو اس دیوار پہ لگائیں، اثر آیا کہ نہیں آیا؟ اور یہ آپ نے لگائی ہے اینالاگ، اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ڈیجیٹل ہو، جس کے نیچے یہ بھی ہو کہ وقت کب مکمل ہو رہا ہے، ایک رائے یہ بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ جو لگائی ہے ذرا سی ٹیڑھی کیوں ہو گئی، اس کو ذرا سیدھی بھی کروا دیں۔ اور اس طرح کی کئی چیزیں مشورے میں آ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے یہ بھی کہہ دے حضرت یہ گھڑی میں لے جاتا ہوں، آپ کو اس سے اچھی گھڑی لا کے دے دیتا ہوں، مجھے ثواب مل جائے گا۔ مطلب یہ اثرات ہیں نا، کہ ایک نظر دیکھا، اس کے بعد کتنی چیزیں ہیں جو غیر محسوس آپ نے لی۔ آپ نے تو خالی ٹائم دیکھا، اور کتنے لمحے، چند لمحوں میں ٹائم دے کے آپ نے رخ گھڑی سے میری طرف واپس کر لیا، لیکن بہت کچھ آپ کے دماغ کو اندر سے بھی ملا۔ اسے کہتے ہیں محسوس اطلاعات اور غیر محسوس۔ تو بہت ساری چیزیں آپ غیر محسوس لے رہے ہوتے ہیں، اس گھڑی کی مثال سے واضح ہو گئی، کہیں بھی اس کو اپلائی کر لیجئے۔ تو جب سائنسدانوں نے دماغ کے اوپر ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے انسانی دماغ کو بہت ساری ایسی اطلاعات پہنچا کر اپنی من مرضی کا رزلٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو وہ خود نہیں پتہ، اس کو خود نہیں چاہتا، اس کو آپشن دیں، ہو سکتا ہے اور یس کر دے، ہو سکتا ہے نو کر دے، لیکن ہم اس کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتیجے لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔